بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلچر، جسے ہم اردو میں ثقافت کا نام دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ثقافت کیا ہے اور اس کی ارتقاء کیا ہے اور اس کی خصوصیات اور لوازمات کے بارے میں چند اہم اور دلچسپ باتیں آپ کے ساتھ ہونے جا رہی ہیں۔ ناظرین، اگر ثقافت کے تعارف کے حوالے سے بات کی جائے تو ثقافت وہ راہ عمل ہے جو کسی معاشرے کے افراد اپنی معاشرتی زندگی میں اختیار کرتے ہیں۔ ثقافت دراصل معاشرتی زندگی کا کورس یا سلیبس ہے۔ ہر معاشرہ اپنا الگ انداز رکھتا ہے، اس کی شکل دوسرے معاشروں سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کے افراد کی گروہی زندگی، معاشرتی معاملات، اداروں کے وظائف، اقدار اور مسائل اس لیے مختلف ہیں کہ اس کی ثقافت دوسری ثقافتوں سے مختلف ہے۔ یہ ثقافت معاشرے کو اس کی ساخت عطا کرتی ہے، ساخت یعنی اس کو شکل عطا کرتی ہے، اس کے افراد کو اقدار عطا کرتی ہے، افراد کے لیے منزل مقصود کا تعین بھی کرتی ہے، ان کے مسائل کے حل میں رہنمائی کرتی ہے۔ در حقیقت ثقافت اس ہوا باز کے لیے ہوائی راستوں کا خاکہ ہے اور اس مسافر کے لیے جغرافیائی نقشہ اور اس بحری جہاز کے لیے قطب نما جو معاشرتی زندگی کے سفر پر رواں ہے۔ ثقافت یا کلچر معاشرتی زندگی کی کتاب ہے جو معاشرے کے ہر فرد کو ملتی ہے، اور معاشرہ کتاب کا استاد ہے اور افراد کو اس کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ کتاب ہمارے آباء و اجداد نے اپنی زندگی کے کردار سے تیار کی ہے۔ اس کتاب کی ابتدا ہماری معاشرتی زندگی کی ابتدا سے ہوئی تھی، لیکن بعد میں آنے والی نسل اور ہر گروہ نے اس میں نئے باب کا اضافہ کیا۔ پچھلے ابواب میں اپنے تجربات کی روشنی میں ترامیم کی، یعنی ثقافت کی یہ کتاب حالات کے ساتھ تغیر پذیر بھی رہی ہے۔ ہمارا کھانا پینا، بولنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہمارے خیالات، عادات، ہماری رسومات اور عقیدے، ہمارے اخلاق و کردار کے نمونے، ہمارے قوانین اور ان کی خلاف ورزی، ہماری خانگی روایات و اقدار، ہماری معاشی زندگی اور اس سے متعلق جملہ مادی ساز و سامان، ان سب چیزوں کا نام ثقافت ہے۔ ثقافت کسی ایک مخصوص عمل یا قدر یا رواج کا نام نہیں، کسی خاص رقص، ترانہ، ساز، گیت یا شعراء کا، کسی شاعر یا کسی شعر کو ہم ثقافت کا نام نہیں دیتے۔ البتہ یہ چیزیں ثقافت کا مظہر ہیں۔ ثقافت ایک وسیع تر اور جامع تصور ہے جس میں انسان کی پوری معاشرتی زندگی گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ثقافت انسان کی معاشرتی زندگی کی فلم ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی جاتی ہے، ہر پہلو کو واضح طور پر بیان بھی کیا جاتا ہے۔ اگر ثقافت یعنی کلچر کی جامع تعریف کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں مختلف مفکرین نے مختلف انداز میں اپنے اظہار خیال اور ثقافت کی تعریفیں بیان کی ہیں، جن میں سے ایک مشہور اور مفکر عمرانیات کے ماہر لنٹن کا کہنا ہے، ثقافت سماجی ورثے کا نام ہے۔ اس کے خیال میں ہر وہ چیز جو اپنے آباء و اجداد سے حاصل کی جاتی ہے ثقافت ہے۔ اس میں مادی اور غیر مادی ہر قسم کے نمونے بھی پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر رسم و رواج اور عقائد کو اہمیت دی جاتی ہے۔ دوسرے مشہور مفکر کا کہنا ہے، ماحول کے انسانی تعمیر کے حصے کو ثقافت کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو وسائل یا چیزیں فطری ہیں ثقافت میں شامل نہیں، بلکہ تخلیق و عمل کے وہ حصے جو قدرتی ماحول میں اس نے پیدا کیے اس کی ثقافت ہے۔ اس میں فلک بوس امارات بھی شامل ہیں، ہوا میں اڑنے والے جہاز اور معاشرتی زندگی کے رسم و رواج بھی ثقافت میں شامل ہیں۔
ثقافت سے مراد علم، عمل اور عقیدے کے متعلق عینی طریقوں کا وہ نظام ہے جس سے ترسیل یعنی ٹرانسمیشن سماجی طور پر کی گئی ہو، اور اس میں مادی اشیاء بھی شامل ہیں جنہیں علم و عمل وجود میں لاتے ہیں اور برقرار رکھتے ہیں۔ ثقافت ہر اس چیز پر مشتمل ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچی جا سکے یا پہنچائی جا سکے۔ ثقافت کو انسانی کارناموں کا مجموعہ بھی کہا جاتا ہے۔ ثقافت وہ پیچیدہ سالمیہ ہے جس میں علم، عقیدہ، آرٹ، اخلاق، قانون، رسم اور دوسری وہ تمام صلاحیتیں مادہ ثقافت کے اجزاء اور عادات شامل ہیں جن کا اکتساب انسان معاشرے کے رکن کی حیثیت سے کرتا ہے۔ ثقافت سیکھے ہوئے رویوں کے نمونوں کا لگاتار تبدیل ہوتے رہنا اور سیکھے ہوئے رویے کی تخلیق کا نام ہے، جس میں خیالات، اقدار، علم اور مادی اشیاء شامل ہیں۔ معاشرے کے ارکان ان سیکھے ہوئے رویوں میں شرکت کرتے ہیں اور آپس میں منتقل بھی کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ثقافت کی اقسام کی اگر بات کی جائے یعنی ٹائپس آف کلچر کی بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلے مادی ثقافت کا نام نمایاں ہے۔ یہ ثقافت کا وہ حصہ ہے جس میں ٹھوس اشیاء شامل ہیں، جن میں وہ چیزیں شامل ہیں جو انسان کے ذہن نے تخلیق کی ہیں۔ ان میں افراد کا سماجی تفاعل اور گروہی کردار کام کرتا رہا ہے، اور ان کے نتیجے میں انسان نے ٹھوس چیزیں پیدا کیں۔ ان میں تعمیرات، سڑکیں، ریلیں، ہوائی جہاز، ٹینک، کمپیوٹر، موبائل فون، کتابیں، ملبوسات اور خوردنی اشیاء وغیرہ شامل ہیں۔ انسان نے اپنی ایجادات اور دریافتوں کے ذریعے بے شمار چیزیں بنائیں جو اس کی ضروریات کے لیے ضروری تھیں۔ اس طرح ہر ثقافت اپنے معاشرے کے لیے مادی چیزوں پر مشتمل ہے۔ ثقافت کی دوسری قسم غیر مادی ثقافت یعنی نان میٹیریل کلچر ہے۔ ثقافت کا وہ حصہ جس میں انسان کے نظریات، عقائد، جذبات، رسم و رواج، معاشرتی معاملات، لوک ریت، معروف آداب اور قوانین شامل ہیں، غیر مادی پہلو کا حصہ ہیں۔ ان میں مذہب اور مذہب سے تعلق رکھنے والے عقائد و افعال، اقدار وغیرہ بھی شامل ہیں۔ انسان نے اپنی ثقافت کی بنیاد غیر مادی پہلو پر رکھی ہے اور ان پر کارکردگی کے ذریعے مادی ثقافت کو تشکیل دیا ہے۔ ثقافت کی دو اور مشہور قسمیں ہیں جنہیں ہم حقیقی ثقافت اور مثالی ثقافت یعنی آئیڈیل کلچر اور ریئل کلچر کا نام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر حقیقی ثقافت یعنی ریئل کلچر کی بات کی جائے تو یہ وہ ثقافت ہے جو معاشرتی زندگی میں لوگ استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگی میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اس کو ہم مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ لوگوں نے اسے اپنایا ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے مطابق لوگ اپنی معاشرتی اور ثقافتی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کی دوسری قسم مثالی ثقافت یعنی آئیڈیل کلچر ہے۔ یہ وہ ثقافت ہے جو لوگوں کے خیال، اقدار، عقائد، جذبات اور مقاصد میں شامل ہیں۔ لوگ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اس پر عمل پیرا کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں اور اپنی نسلوں کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں، اور بچوں کی تربیت بھی اس ثقافت کے مطابق کی جاتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اپنی مثالی ثقافت پر مکمل طور پر عمل نہیں کرتے کیونکہ انسان کے قول و فعل میں فرق رہ جاتا ہے۔ اس لیے حقیقی اور مثالی ثقافت ایک دوسرے کے قریب ضرور ہیں لیکن ایک دوسرے سے مختلف بھی ضرور ہیں۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے کی مثالی ثقافت یہ ہے کہ ہم مسلم ہوتے ہوئے دیانتدار اور سچ بولنے والے ہوں، لیکن ہم کس حد تک سچ بولتے ہیں اور کس حد تک دیانتدار ہیں یہ ہماری حقیقی ثقافت ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں میں فرق ملے گا۔ اب اگر ثقافت کی خصوصیات اور وظائف یعنی کریکٹرسٹک اینڈ فنکشنز آف کلچر کی بات کی جائے تو سب سے پہلے تخلیقی مواد سامنے آتا ہے، جس میں ثقافت میں سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو تعلیم و تربیت کے ذریعے مکمل کیا جاتا ہے۔ اس عمل سے سابقہ نسلوں کا علم اگلی نسلوں کی جانب منتقل کیا جاتا ہے۔ اس طرح ترسیل کا عمل جاری رہتا ہے۔ نمبر 2 پر ترسیل ہے۔ ثقافت میں سیکھنے کا عمل فطری نہیں بلکہ انسان کی معاشرتی زندگی کی پیداوار ہے۔ پھر تغیر پذیری یعنی ترسیل کے عمل میں ثقافتی تغیر بھی واقع ہوتا ہے۔ اجتماعیت
ثقافت کا وجود معاشرے سے ہے اور معاشرے کا وجود ثقافت سے ہے۔ گروہی زندگی سے معاشرہ وجود میں آتا ہے اور یہ گروہی زندگی ہی ہماری ثقافت کو عملی جامہ پہناتی ہے، جو کہ اجتماعیت یعنی کلیکٹیویٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ تسکین حاجات: ثقافت معاشرے کی حاجات کی تسکین کا سامان بھی مہیا کرتی ہے، اسے ادارے دیتی ہے، اقدار اور معاملات کا نظام دیتی ہے۔ ضروریات کی تسکین کے لیے اداروں میں افراد کی تربیت ہوتی ہے، تربیت کے مطابق وہ اپنے کار منصب انجام دے کر اپنی حاجات کی تسکین بھی کرتے ہیں۔ پھر اقدار آ جاتا ہے۔ ثقافت معاشرتی زندگی کے لیے راہ عمل استوار کرتی ہے، مستقبل کے لیے منزل مقصود کا تعین اقدار کے ذریعے کرتی ہے۔ یہ اقدار ہماری معاشرتی زندگی کے مقاصد ہیں۔ پھر مطابقت: ثقافت افراد کو جغرافیائی ماحول کے ساتھ مطابقت کرنا سکھاتی ہے۔ سردیوں میں گرم لباس، گرمیوں میں ٹھنڈے کپڑے، اس طرح رہائش و طعام بھی موسموں کے مطابق اختیار کرنا ثقافتی مطابقت کی وجہ سے ہی ہے۔ ثقافتی خلیج: ثقافتی خلیج یا خلا کا تصور ثقافت کے دونوں پہلوؤں مادی و غیر مادی یکساں رفتار کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے۔ ثقافت کا تبدیل ہونا ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس لیے ثقافت کے دونوں پہلوؤں کا غیر متوازن تبدیل ہونا معاشرے میں سماجی بدنظمی اور مسائل پیدا کرتا ہے۔ یہ مسائل سماجی مسائل کی فہرست میں آتے ہیں۔